السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں علماء دیوبند کے مختلف فتاوی جات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے۔ لیکن جن علماء کی فتاوی مختلف ہیں یا ان میں اختلاف بظاہر پایا جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے، یہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین، ہم جانتے ہیں کہ غیر مقلدین اکثر طور پر احناف کے سخت مخالف ہیں، علماء دیوبند کے سخت مخالف ہیں، اور ائمہ مجتہدین کی تقلید سے، ائمہ مجتہدین کی پیروی سے روکتے ہیں اور اپنی تحقیق پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود بعض اوقات اکثر ان کے جو کہتے ہیں کہ اوروں کے کسی کے پیچھے نہیں، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا جو ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ایسے غیر مقلدین، ان کے متعلق ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو یہ خود فتاوی لگا رہے ہیں، جو فتوے لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے آیا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آج ہم سنتے ہیں مفتی خورشید رشید، یہ کراچی والے، جامعۃ الرشید والے، ان سے یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ سن لیتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، میں سعودی عرب سے ہوں، مہربانی فرما کر وضاحت کریں۔ دیکھیں، غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، مسلمان ہے وہ، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ موزے جو کپڑے کے نائلون کے موزے بنے ہوتے ہیں وہ اس پر بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر مسح کرنا کسی بھی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسے موزے انہوں نے پہنے ہوں اور پاؤں دھوئے بغیر اس پہ مسح کیا ہو تو پھر چاروں فقہا کے نزدیک ان کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے پھر نماز نہیں ہوگی۔ اب ناظرین کرام، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، جائز کہہ دیا۔ بس ایک مسئلہ بتایا کہ یہ دیکھیں، ایک چیز میں احتیاط کرنا ضروری ہے کہ سردیوں کے موسم میں وہ جراب پہنتے ہیں نا، وہ کپڑے والا، نالون والا، کہتے ہیں ایسے موزے اگر پہنے اور پھر اس پر مسح کیا ہو تو چاروں ائمہ یعنی چاروں فقہا کے نزدیک نماز یعنی وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہیے ایسی حالت میں جب کہ وہ جرابوں پر، ایسے موضوع پر جو کپڑے نالون کے بنے ہوئے ہوں ان پر جو مسح کریں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک اور مفتی صاحب ہیں مشہور، مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ غیر مقلدین کے پیچھے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ حسان محمد خان کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، نماز تو اہل حدیث کے پیچھے ٹھیک ہے، لیکن اپنی اختیار سے اہل حدیث کو امام بنانا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ اہل حدیث کی دو قسمیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف اہل حدیث۔ بعض اہل حدیث بہت زیادہ متشدد ہوتے ہیں، وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو گمراہ سمجھتے ہیں، ائمہ کرام کو، مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے متشدد اہل حدیث کو امام بنانا جائز نہیں ہے، یعنی اپنے اختیار سے کہیں آپ سفر میں ہو نا کہ بھی آپ امامت کریں۔ اب دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو جواب دے رہے ہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن اپنے اختیار سے اہل حدیث کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کہتے ہیں پیچھے پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن اس کو امام بنانا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، اہل حدیث کی دو قسمیں، بعض جو نا ایک متشدد ہوتے ہیں جو ائمہ کو گمراہ جانتے ہیں، ایسا جو ائمہ اکرام کو گمراہ جانے، ایسے کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ان مفتی طارق مسعود کی بات ذرا مفتی رشید خورشید سے سخت آ گئی کہ بھئی ان کو امام نہ بنایا جائے، امام بنانا ہی نہیں چاہیے تو پھر ان کے پیچھے نماز کیا ظاہر ہے پڑھنی نہیں چاہیے ایسا۔ اور غیر مقلد کون ہے جو متشدد نہ ہو؟ ان کے اندر تو تشدد یعنی سختی سے پائی جاتی ہے چیز، بڑے متشدد ہیں، ائمہ اکرام کے خلاف بہت بدزبانی کرتے ہیں، یہ تو چیز کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اب یہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ ان سے ذرا سخت آج کیا ہے، وہاں وہ کہہ رہے تھے جائز ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، لیکن جرابوں کے مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنی تو ٹھیک ہے، پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن امام بنانا درست نہیں ہے ایسے متشدد کو۔ چلو ایک اور ہمارے بڑے ہیں، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، ان سے سن لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑے جامعہ کے مہمان خانے میں تھا، مفتی صاحب وہاں کے پاس بیٹھے تھے، چند ایک طلبہ بھی تھے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب نہیں پوچھنا، مجھ سے پوچھو۔ مفتی صاحب میرے دوست تھے، اس لیے میں نے ایسی بات کی، بے تکلف دوست تھے، یعنی وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ میری بجائے یہ بات کرے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو گے نا، انہوں نے کہنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے۔
مجھ سے پوچھو گے نا، میں نے کہنا حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بھی اصل تو قرآن حدیث ہے، حالات حاضرہ کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں مولانا الیاس گمن صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک واقعہ سنایا کہ میں جو ہے نا کسی بڑے جامعہ کے اندر مہمان خانے میں تھا، تو ایک وہاں کے مفتی صاحب موجود تھے، چند طلباء بھی تھے۔ ایک شخص نے سوال پوچھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو کہا کہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پیچھے ان سے پوچھے وہ کہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے، میں کہوں گا کہ حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ پھر آگے تفصیل بتائی کہ حالات حاضرہ قرآن مجید، بہرحال ان کو اگر ہم پورا سنتے ہیں تو بات سمجھ میں یہ آ جاتی ہے کہ غیر مقلدین جو اس دور کے ہیں یا اس وقت جو ان کے عقائد ہیں یا نظریات ہیں یا ان کا طریقہ کار ہے، اس کو دیکھ کر بالکل ہی ان کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ یہ مولانا الیاس گمن صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن امام نہیں بنانا چاہیے ان کو، وہاں اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل جائز ہے، لیکن مولانا الیاس گمن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے حالات حاضرہ کی روشنی میں۔ اب بات کس کی درست ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو جس فن کا یا جس میدان کا ماہر آدمی ہو، مسئلہ انہی سے پوچھنا چاہیے۔ تو غیر مقلدین کے سلسلے میں مولانا الیاس گمن کے ان سے زیادہ یعنی ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں، تو ظاہری بات ہے۔ اور اس مولانا الیاس گمن متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب کی بات کی تائید ہم دیکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں۔ دارالعلوم دیوبند سے یہی سوال غیر مقلدین کے پیچھے نماز کے سلسلے میں پوچھا گیا، تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں کہ غیر مقلد جو تقلید کو شرک، خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنن کو بدعات اور ائمہ مجتہدین وغیرہم کے متعلق زبان درازیاں کرتا ہو، وہ فاسق ہے۔ اب ایسے غیر مقلد پر فاسق کا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا کہ وہ فاسق ہے جو زبان درازی کرے ائمہ مجتہدین پر اور خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنن کو بدعت کہے اور تقلید کو شرک کہے، تو ایسا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور آج کل کے وضاحت بھی کر دی، آج کل کے اکثر غیر مقلدین ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج کل کے غیر مقلدین اکثر ایسے ہیں جو ائمہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور متعصب ہیں، متشدد ہیں، تقلید کو شرک کہتے ہیں اور خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنن پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے غیر مقلدین کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ غیر مقلدین کے متعلق جو فتویٰ ہے یہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اب مولانا الیاس گمن صاحب کی تائید ہو رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب جو فتویٰ پڑھنا تو ٹھیک ہے بھائی، مسلمان ہیں، لیکن ان سے زیادہ واقف مولانا الیاس گمن ہیں، جو ان سے زیادہ واقف ہیں، ان کی یہ بات دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کی تائید کی وجہ سے اور مضبوط ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور ایک اور فتویٰ دیکھ لیں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا، کہ ان کا بھی یہ ہے کہ بھئی ایسا متشدد ہو، متعصب ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو لہذا غیر مقلدین کے پیچھے علماء دیوبند کے فتاویٰ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی حقیقت جب دیکھتے ہیں یہ متعصب ہیں، متشدد ہیں۔ بات تو واضح ہے، اگر ایسا ہو، متعصب بھی ہو، متشدد ہو، ائمہ کو گمراہ جانے یا ائمہ کو برا بھلا کہے، تو یہ غیر مقلدین میں چیز عام طور پائی جاتی ہے۔ لہذا ایسے غیر مقلدین کے پیچھے علماء دیوبند کے فتاویٰ جات کے مطابق نماز مکروہ تحریمی نہیں پڑھنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔